الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है जिसने अपने बंदों को अपनी मदद से नवाजा है। हम शुक्रगुज़ार हैं उस मालिक के जिसने हमें ये बात याद दिलाई है, वज़्कुरू याद करो इस बात को, इज़ अंतुम क़लील तुम तादाद में बहुत कम थे,
4 صوبوں کا ملک اور دوسری سائڈ پر اتنے صوبے، تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ اسی آیت کے مصداق بن رہے ہیں، تعداد میں بہت کم، اور ڈر اس بات کا ہے کہ تخافون ان یتخطفکم الناس۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی بات تھی اور آج بھی یہی بات ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں وہ تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں ختم نہ کر دیں۔ فآواکم، میں نے تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصری، اور میں نے تمہاری مدد کی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں کھانے کے لیے رزق دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں غم سے، ہم سے نجات عطا کی ہے۔ سورہ انفال 9واں پارہ ہے، اس میں یہ اللہ رب العزت نے نقشہ بیان کیا ہے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے اپنی ساری زندگی ہمیں جینے کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا دشمن کا وار، مومن کا کردار۔ دشمن نے ہم پہ وار کیا، مسلمان افواج نے اور افواج پاکستان نے ان پر ایسا وار کیا اور اپنا ایسا کردار ادا کیا کہ تاریخ اس بات کو بھی یاد رکھے گی۔ اور آج کی اس گفتگو میں، آج کی اس ملاقات میں ہم نے جو بیان کرنا ہے وہ ہے اہل اسلام کا کردار۔ اہل اسلام کو جب اللہ رب العزت نصرت اور فتح عطا کرتے ہیں، اہل اسلام اس بات پہ فخر نہیں کرتے، اہل اسلام اس بات پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ الضحیٰ ہے۔ جب میں اپنی نعمتوں کا، میں تمہیں اپنی نعمتیں دوں، آزادی نعمت ہے، فتح نعمت ہے، نیند آرام کی سونا بڑی نعمت ہے، چین سے زندگی بسر کرنا بڑی نعمت ہے۔ پوچھیے اہل غزہ، اہل فلسطین سے جو بے آرام بے سکون ہیں، اس نعمت کو بیان کیجئے اور اس نعمت پر رب کا شکر ادا کیجئے۔ اور آج میرے عزیز وطن میں آج کے دن کو یوم تشکر کے دن پہ منایا جا رہا ہے، اور یہی اہل اسلام کا کردار ہونا چاہیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم میرا شکر ادا کرو گے، جس قدر تم میرا شکریہ ادا کرنے میں زیادہ بڑھتے چلے جاؤ گے، اسی قدر میری نعمتیں، منعم حقیقی فرماتے ہیں میری نعمتیں بے بہا آئیں گی، اور اتنی نعمتیں آئیں گی کہ آپ ان نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، اور نعمتوں کو بیان کرنا چاہو تو بیان نہ کر سکو گے۔ میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ہم پر اپنے انعامات کیے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، فتح کی خوشی میں افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنے والی قوم آج سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے ساتھ متفق کھڑی ہے۔ اسی طرح فتح اور خوشی کی نوید میں ISI کی شکر گزار یہ قوم آج ان کے ساتھ بنیان مرصوص کی مصداق کھڑی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت پر اس آپریشن کا نام رکھا گیا، اور سب سے زیادہ اگر اس دور میں، حالیہ دور میں، حالیہ وقت میں اگر کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی گئی ہے تو وہ بنیان مرصوص کے نام سے پڑھی گئی ہے۔ اس لیے اہل وطن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور عام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اہل اسلام کا یہ کردار ہے
عجبا لامر المؤمن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اس کا معاملہ کوئی خیر سے خالی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو کسی قسم کی کوئی خوشی ملتی ہے، کسی قسم کی کوئی فراوانی ملتی ہے تو یہ کرتا ہے شکر، اے اللہ تیرا شکر ہے، فکان خیر اللہ، اس کا شکر ادا کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس مومن کو جب کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ کے عالم میں، مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ اور بے سکونی کے عالم میں، اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کو دیکھ کر یہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اس کا معاملہ اس میں بھی خیر رکھی ہے۔ پتہ چلا مومن کو اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں شکر اور صبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، من لا یشکر الناس، اس مسئلے کو ذات کریں، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے یا لوگوں کے شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھ سکے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کا شکریہ ادا کروں، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، من لم یشکر اللہ، رسول فرماتے ہیں وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لوگوں اللہ کا شکر ادا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، اور غزوہ احزاب میں جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی اور انہوں نے یہ کریڈٹ اللہ کو دیا ہے اور یہ بات کہی کہ اللہ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، تو نے آسمان سے ہوا کو بھیجا ہے، وجنودا لم تروہا، اور تو نے ایسے ایسے لشکر بھیجے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکے، اور تیری نصرت اس طرح آئی ہے کہ ہم کفار پر ایسے ٹوٹے، کفار گھر کو بھاگے، کفار شکست کھا گئے، کفار بھاگ گئے۔ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ یہ بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ بندہ اس کی توحید کے کلمات بولے۔ اہل اسلام کا یہ کردار ہونا چاہیے، اس میں میری کوئی کمال نہیں، اس میں میرا کوئی مہارت نہیں ہے، اس میں کمال تو میرے اللہ کا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، جو ایسا الہ ہے جو تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اعز جندہ، اس نے اپنی جندہ مسلمانوں کے لشکروں کو عزت دی ہے، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور مسلمان بندوں کی مدد کی ہے، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اللہ کا جو حزب اللہ کا لشکر تھا، جو مجاہدین کا لشکر تھا، جو اعلاء کلمت اللہ کی جنگ لڑنے والا لشکر تھا، اس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اکیلے نے ہی فتح اور غلبہ عطا کیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، مجھے اور آپ کو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں اللہ کی فتح اور نصرت آئی تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، غزوہ خندق احزاب کے موقع پر اللہ رب العزت کی مدد اور فتح اور نصرت آئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا خطہ، ایسا وطن عطا کیا ہے، رہنے کی ایسی جگہ عطا کی ہے، اور اسلام کے ایسے پہرے دار اور جنگجو سپہ سالار عطا کیے ہیں، ہم گہری نیند سوتے ہیں، وہ جاگتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، اسلامی دشمنی میں ہمیں اسلام جو کردار عطا کرتا ہے، دوستی اور دشمنی کا اسلامی معیار سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے۔ سورہ الممتحنہ، جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری آزمائشوں کو دیکھا، اس آزمائش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم و ملت کے ساتھ بہت بڑی عداوت اور دشمنی تھی، اور کس وجہ سے تھی؟ صرف اعلاء کلمت اللہ کی جنگ
کیونکہ وہ بتوں کے پجاری، یہ رب کو پوجنے والا، وہ ان سے امیدیں رکھنے والے، یہ رب سے امید رکھنے والا، یہ فتح اور نوید کی نصرت اللہ رب العزت کی طرف سے لینے والا مالک ارض و سما نے اس کا قرآن مجید میں یوں نقشہ بیان کیا ہے۔ سنیے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم، بہت دھیان سے بات سننے والی، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حالیہ وقت میں سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہے، اس پر اہل اسلام کا کردار کیا ہے؟ دشمن کے ساتھ ہمیشہ دشمنی ہے، دشمن کے ساتھ دلی میلان نہیں ہے، دشمن میرا ہمیشہ دشمن ہے، وہ دشمن ہی رہے گا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، ان کی آئیڈیل، ان کا نمونہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ میرے ابراہیم کو دیکھیے، اگر آپ نے چین سے زندگی بسر کرنی ہے، اگر آپ نے عزت کی زندگی جینا ہے تو پھر ابراہیمی بن جائیے۔ یہ اہل اسلام کا کردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ انہوں نے اپنی قوم کو برملا کہا۔ قوم کو کیا بات کہی؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، اے میری قوم میں تم سے بری ہوں، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رب کے دشمن ہو، رب کے دین کے دشمن ہو۔ میں رب والا ہوں، رب کے دین کا داعی ہوں، میرا راستہ اور ہے، آپ کا راستہ اور ہے۔ یہ ہے دوستی اور دشمنی کا اسلامی معیار۔ اس میں مسلمان کا کردار اور اہل اسلام کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ دشمن کے ساتھ ہمیشہ دشمنی کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اس کو اپنی پلنگ پہ، اپنی سیج پہ بیٹھنے نہیں دینا چاہیے۔ لوگ دیکھتے ہیں بڑی بڑی سپر پاوروں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ میرے اسلام نے مجھے یہ کردار دیا ہے، میرے اسلام نے مجھے یہ طاقت اور عزت دی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کرتے ہوئے ایک سائیڈ پر ایک فرد واحد کھڑا ہے، دنیا ساری ایک سائیڈ پہ کھڑی ہے، اور وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں جاؤ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، جن بتوں کو تم پکارتے ہو، جن سے امیدیں تم رکھتے ہو، جن سے اولادیں تم مانگتے ہو، جن سے کی نظر نیازیں تم دیتے ہو، تمہارا راستہ اور ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اور ہے۔ یہ کردار جب مومن کا یہ کردار ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ومن ابغض للہ، جو اللہ کے لیے ناراضگی اور نفرت کا اظہار کرے صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، فقد استکمل الایمان، ایسے بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ چیک کیجئے، ایک سائڈ پر ان کی بربریت اور جارحیت جاری ہے، مسلمانوں پر بمباری جاری ہے۔ چلو امن ہوا ہے، اللہ رب العزت کی نعمت ہے پاکستان پر، دوسرے ممالک پر کیسے کیسے ظلم اور ستم کیے جا رہے ہیں، اور میرے مسلمان کے کچھ گروہ اور کچھ جتھے ان کو جفیاں ڈالتے نظر آتے ہیں۔ حضرات، یہ سوچنے کی بات ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار، اہل اسلام کا کردار کیا ہے؟ اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، فقد استکمل الایمان، ایسے بندے نے اپنے ایمان اور یقین کو مکمل کر لیا ہے۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، جاؤ تیری میری جنگ ہمیشہ رہے گی، اتنی دیر تک جنگ رہے گی کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ، جب تک تم اس ایک رب پر ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک دشمن کے ساتھ میں دشمنی پالتا رہوں گا۔ یہ اہل اسلام کا کردار ہے۔ گائے کے پجاری ہوں یا بتوں کے پجاری ہوں، جو بھگوانوں کو، مورتیوں کو پوجنے والے ہوں، یہ دشمنی قیامت تک ہے۔
یہ حق و باطل کا معرکہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد سلف صالحین کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، خلفائے راشدین، بنو امیہ کا دور دیکھ لیجئے، بنو عباس کا دور دیکھ لیجئے، سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیجئے، خلافت عثمانیہ کو دیکھ لیجئے، اور محمد بن قاسم کا یہاں سندھ میں آنا دیکھ لیجئے، اور سلطان محمود غزنوی کو دیکھ لیجئے۔ دیکھیے ان سپاہ سالاروں نے کس قدر اسلام کے لیے بے دریغ قربانیاں دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے۔ اللہ مجھے بھی یہ کردار عطا کر دے، اللہ میرے وطن کے میرے وطن کے اہل کے لوگوں کو یہ کردار عطا کر دے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کریں۔ بھائیو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر پھر جو ظلم ہوئے آپ سن چکے، تقریروں میں، واعظوں میں، نصیحتوں میں، لیکچرار اپنے لیکچروں میں دیتے ہیں، تحریری کتابوں میں، تقریروں میں یہ باتیں موجود، کس قدر انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ڈگمگائے نہیں، متزلزل نہیں ہوئے، اکھڑے نہیں، بلکہ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ رکھا ہے، زندہ رہے گا۔ قومیں انہیں ہی یاد رکھتی ہیں جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ یہ اہل اسلام کا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ کردار عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور اس پر کوئی دنیا کی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، ذرا دھیان کیجئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے اور دین حق عطا کر دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ جو میرے پاس دین ہے وہ دین حق ہے، جو آپ کے پاس دین ہے وہ دین حق ہے۔ اس بات کا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے، اور دین اسلام ایسا دین ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں دین ہیں، وہ سارے کے سارے دین اسلام کے نیچے ہیں۔ دین اسلام سب سے غالب ہے۔ آپ اس دین کے پیروکار ہیں، آپ ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ابراہیمی بن جاؤ، یہ اہل اسلام کا کردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید، وہ توحید پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے، وہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، کافروں کو یہ بات کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد الرسول اللہ اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرا رستہ الگ ہے، تمہارا رستہ الگ ہے۔ ہم ہندوستان سے پاکستان آئے اس وجہ سے آئے تھے کہ ان کا رستہ الگ تھا، ہمارا رستہ الگ ہے۔ وہ گائے کو پوجنے والے، یہ رب کو پوجنے والے، یہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنے والے، وہ مورتیوں کی اطاعت اور کہنا ماننے والے۔ یہاں حیا ہے، وہاں بے حیائی ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ تفرقہ سمجھا دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا، اہل اسلام کا کردار ہونا چاہیے کہ اس اہل دشمن، اہل اسلام اور جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کے رستے جدا جدا ہونے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ میری جماعت ایک حق پر لڑتی رہے گی،
لا یضرہم من خالفہم، یہی عقیدہ توحید ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملا۔ دنیا کی کوئی طاقت تیرا نقصان کرنا چاہے، تیرا رب نہ نقصان دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد بھی انسان کا رب پر ایمان نہ ہو تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کی نصرت، یہ اس کی تائید کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل وطن کو نقصان نہیں ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں تو اہل وطن، اہل اسلام کا نقصان نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، اور اہل اسلام کا کردار ان کی ایک ہی آواز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت میرا نقصان نہیں کر سکتی۔ اگر وہ نقصان دینا نہ چاہے اور اگر وہ نفع دینا چاہے، نقصان کوئی نہیں کر سکتا، وہ نقصان دینا چاہے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ یہی تو میرا عقیدہ ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، ہر نماز کے بعد پڑھا کر، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، اور جس سے تو چھین لے اسے دے کوئی نہیں سکتا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو تو ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جس کو تو رسوا کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، خوار کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ جسے تو مارنا چاہے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور جسے تو زندگی دینا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرات، زندگی دینے والے کو اللہ نے زندگی دی، آپ نے بنیان مرصوص اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہاں سے کہاں تک کا سفر، پھر واپسی لوٹا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکی، اس کو ہرا نہیں سکی، اس کو گرا نہیں سکی۔ کیا تھا؟ اہل اسلام کا کردار بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ نہ مارے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو اللہ مار دے اسے بچا نہیں سکتا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، مسلمانوں لڑتے رہو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دیتا ہے۔ ویخزہم، اور انہیں رسوائیاں ان کا مقدر کر دیتا ہے۔ وینصرکم علیہم، اور اللہ رب العزت اہل اسلام کی مدد کرتا ہے جب وہ جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں اتر آتے ہیں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، سورہ توبہ میں اللہ بیان کر رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کو کلیجوں کو اسی طرح ٹھنڈ دیتا ہے۔ مسلمانوں کے کلیجے، مسلمان ماؤں کے کلیجے میں اس وقت ٹھنڈ پڑتی ہے جب کفر واصل جہنم ہوتا ہے، جب اس کے سامنے بلکتا، روتا اور مرتا، جلتا سڑتا جہنم میں اونڈے منہ گر جاتا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مؤمنین، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے تھک نہیں سکتے۔ تیرا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں وہ زبانیں چاہیے جو صحیح معنوں میں تیرا شکر ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مسلمانوں کو عزتوں سے نوازا ہے، اللہ اہل اسلام کو عزتوں سے مزید نواز دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، اللہ کی محبت کے حقیقی حقدار، ظلم کے خلاف خاموش نہ رہنے والے، اپنے سینوں کو سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے سامنے سپر ہونے والے، اللہ رب العزت نے ان مجاہدین کو، ان کا خون زمین پر نہیں گرتا، انہیں جنت الفردوس کی اعلیٰ نویدیں سنا دی جاتی ہیں، جہنم سے آزادی دلا دی جاتی ہے۔
اور یہ جذبہ شہادت اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں ڈال دے۔ یہی اہل اسلام کا کردار ہے۔ اے اللہ، جب تک جئیں اسلام پہ زندہ رکھنا، جب جائیں تو ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے شہادت کی موت مانگتے ہیں، اس سے بڑی کوئی عزت کی موت نہیں ہے۔ یہی اہل اسلام کا کردار ہونا چاہیے۔ اور تمام مسلمان محترم ہیں۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، بے شک تمہارے مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں اس طرح ہی حرام ہیں ایک دوسرے پر، جس طرح کعبۃ اللہ کی حرمت ہے اور جس طرح حرمت والے مہینوں کی حرمت ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے، مسلمانوں کو آپس میں متفق رہنا چاہیے، مسلمانوں کو بنیان مرصوص سیسا پلائی دیوار کی طرح اخوت اور بھائی چارے کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور آپس میں لڑائی، جنگ و جدل نہیں، بلکہ کفر کے خلاف اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔